اب آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں، تو ذوق سے چند اشعار سے آپ کا استقبال کیجئے گا۔ شعر کہتا ہے کہ جس طرف سے وہ گل گلشن عدنان گیا، بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جس طرف سے وہ گل گلشن عدنان گیا، ساتھ ہی قافلہ سنبل و ریحان گیا، ساتھ ہی قافلہ سنبل و ریحان گیا۔ اور اتنی تسکین پس فریاد کہاں ملتی ہے، اتنی تسکین پس فریاد کہاں ملتی ہے۔ کوئی مائل بسماعت ہے یہ دل جان گیا، کوئی مائل بسماعت ہے یہ دل جان گیا۔ اور لفظ جاؤ کا سے کیا قرآن نے استقبال، لفظ جاؤ کا سے کیا قرآن نے استقبال۔ جو بھی بن کے تیرے در پہ مہمان گیا، اور میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر۔ کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا، کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا۔ انہی محبتوں میں عقیدتوں میں ملتمس ہوں آج کی اس بزم کے روح رواں، اس بزم کی آن، اس بزم کی شان۔ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر ہمایوں رضا صاحب درابی، سجادہ نشین دربار عالیہ نیرجا شریف۔ اللہ ہو 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 اللہ جل۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ ہم نے تو کمائی سب اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھلتے ہیں۔ ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے۔ سب نے سر محشر للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب آپ کی دعائی ہے۔ اللہ رب العزت کے کرم سے تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج ہم سب یہاں منڈورا کے مقام پر اس خوبصورت اور سامعین ذی وقار مسجد جیسی بھی ہو، وہ رب کا گھر ہے، خوبصورت ہی ہوتا ہے۔ وہ رب کا گھر ہے، خوبصورت ہی ہوتا ہے۔ بنانے والا جس طرح تعاون کرے وہ وہی چیز لا کے رکھتا ہے جو اس کے مطابق سب سے خوبصورت ہوتی ہے۔ اس خوبصورت محفل کی افتتاحی تقریب اور سامعین ذی وقار، یہ صرف مسجد نہیں، یہ صرف مسجد نہیں ہے، یہ درسگاہ ہے، یہ ادارہ ہے۔ سب سے پہلے دین اسلام نے جو بنایا اسے مسجد ہی کہا جاتا ہے، جو اسلام کی طرف سے اجتماعی طور پر مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، درس کرنے کے لیے جو جگہ بنائی گئی اسے مسجد کہا گیا۔ یہ صرف مسجد نہیں جس میں رب کی عبادت کی جائے، یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگوں کی تربیت بھی کی جاتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگوں کو رب کے احکام بتائے جاتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگوں کو مصطفیٰ کے در کا راستہ بتایا جاتا ہے،
یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جنہیں رب اپنا گھر کہتا ہے۔ اور سامعین عزیز وقار، کسی کے گھر میں یوں ہی کوئی نہیں چلا آتا، جب کسی کے محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، کسی سے کوئی تعلق ہوتا ہے، اسی کے گھر میں بندہ جاتا ہے، اسی کے گھر میں بندہ جاتا ہے۔ اگر ہم دنیا دار ہو کر اپنے جاننے والے کے گھر میں ہی جاتے ہیں، تعلق والے کے گھر میں ہی جاتے ہیں، محبت والے کے گھر میں ہی جاتے ہیں، تو اگر رب ہم سے محبت نہیں کرتا تو رب کے گھر میں ہم بھی نہیں آ سکتے تھے، رب کے گھر میں ہم بھی نہیں آ سکتے تھے۔ اب کہیں تو ایسے ہوں گے، کہیں تو یہ دیکھیں نا، ہم سب خوش قسمت لوگ ہیں، کہیں تو ایسے بھی ہوں گے جو آج کتوں کی کوئی لڑائی لڑوا رہے ہیں، کہیں ایسے ہوں گے جو بیلوں کی دوڑ میں گئے ہوں گے، کہیں ایسے ہوں گے جو گھوڑوں کے میلے میں گئے ہوں گے، وہ اپنی قسمت پر ناز کریں کہ ہم رب کے گھر کی افتتاحی تقریب میں آئے ہوئے ہیں۔ اب انسان تو وہ بھی ہیں، مجمع تو وہاں بھی ہے، میلہ تو وہاں بھی لگا ہوا ہے، باتیں تو وہاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن وہاں دنیا تقسیم ہو رہی ہے، یہاں آخرت تقسیم ہو رہی ہے، یہاں آخرت تقسیم ہو رہی ہے۔ اور سامعین عزیز وقار، ایک بات غور سے سنیے، یہ جو مساجد ہوتی ہیں یہ آپ نے اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے تعمیر کی ہے۔ یہاں آپ کی نسلوں کے سینوں میں رب اور رب کائنات کے محبوب نبی کی محبت کو منتقل کیا جائے گا، آپ کے بچوں کے سینوں میں اس تعلیم کو منتقل کیا جائے گا جو آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کے کام آئے گی۔ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ پیچھے یہ جو چھوڑیا ہے جڑے پیچھے دعا منگنے رہے، پیچھے دعا منگنے رہے، تو دعا ہوا منگسی نا جسی اشنی ہو سی، دعا ہوا منگسی جسی اشنی ہو سی، تو بچے مسیتی جا سن مولوی اور پڑھا سن دے سی نا، کارتا نہیں نا اشنی، کار نہیں اشنی۔ اللہ رب العزت نے یہ موقع دیے، یہ مواقع پیش کیے ہمیں، اور آج جن کی طرف سے اس خوبصورت محفل میں پورے اہل علاقہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس رنگ میں لیا، مالی ہو جانی ہو، جس طرح کا بھی تعاون کیا، اور بالخصوص جن مائی صاحبہ کا ذکر تمام حضرات نے کیا، مائی خدیجہ صاحبہ اور سامعین عزیز وقار، یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے، نام کی بڑی تاثیر ہوتی ہے، نام کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ جو دین کے راستے میں مال خرچ ہوا نا، وہ سیدہ خدیجہ کا مال، سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال دین کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو مائی صاحبہ کا نام، جن کی طرف سے اس مسجد میں ایک بڑا تعاون کیا گیا، یہ خوبصورت محفل سجائی گئی، سامعین عزیز وقار، یہ اسی سیدہ خدیجہ کے نام کی برکت ہے کہ رب نے ان کے لیے بھی دین کا راستہ، دین کی خدمت کرنے کا راستہ ہموار کر دیا، اور ان کا تعلق جو میرے جد امجد پیر ثانی و لاسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے تھا، اس علاقے میں جو سب سے پہلا پروگرام ہوا تھا وہ انہی کے گھر میں ہوا تھا، وہ انہی کے گھر میں ہوا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے اللہ والوں سے محبت کر لی، جس نے اللہ والوں کو اپنا محسن بنا لیا، اپنا رہنما بنا لیا، اپنی نسبت قائم کر لی، پھر یہ نسبتیں ضائع نہیں ہونے دیتی، یہ نسبتیں خراب نہیں ہونے دیتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور مصطفیٰ کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ولیوں سے نفرت کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، رب ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ ایسا نہیں، وہ رب اعلان جنگ کرنا، رب اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو کو نا اسانا دوست ہے قدرے جلنے ماں، یہ کوئی معاملہ ہے ساڑھے دوستان نال قدرے کو مسئلہ ہو جائے، وہ اساں کی بائے کرا ماڑے نال فلانی جگہ بننے شرارت کی تھی، ماڑے نال کلے تو تساں نال ضرور کھلسو کہ نہیں؟ دوست جے ہے نا، دوست ہے نا، نال کھلسو، ہر معاملے نال کھلسو۔ ولی اللہ، اللہ نے دوست، ولی دوست کیا نے، ولی دوست کیا نے؟ اللہ رب العزت نے جنہیں اپنا ولی کہا، اولیاء کاملین، جن کے لیے رب اعلان کر رہا ہے اور بتا کر، خبردار کر کے، ہوشیار کر کے رب اعلان کر رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار ہو جاؤ، اتھے ہوشیار رہے، اتھے ہوشیار رہے، اتھے تاراں بہت اتیاں نے، اتھے تاراں بہت اتیاں نے کہ اے ماڑے دوست ہیں۔ رب اعلان کر رہا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے لگائی ہے، دنیا سے رخ پھیرا، رب کی طرف رخ کیا، جب رخ دنیا سے پھیرا جائے، رب
کی طرف کیا جائے پھر رب رسوا نہیں چھوڑتا، رب اپنا یار بنا لیتا ہے۔ وہ جسے رب اپنا محبوب بنا لے، اپنا یار بنا لے، پھر رب دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا کر لیتا ہے۔ اور جو دنیا والا کسی اللہ والے سے جڑ جائے پھر وہ دنیا والا نہیں رہتا، وہ بھی اللہ والوں کی صف میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالی و ناریو شریف، وہ بھی اللہ والوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ آج کی یہ خوبصورت بزم مائی خدیجہ صاحبہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس پورے گلستان کو، اس چمن کو، اس باغ کو سجانے کی جو کاوش جو صحیح کی، اپنی بارگاہ میں رب کائنات مقبول فرمائے۔ ان کی صاحبزادی اور ان کے نواسے محترم فیضان صاحب اور جتنے بھی حضرات نے باہر ملکوں سے ہوں، یہاں سے ہوں، گرد و نواح سے ہوں، جو جس رنگ میں تعاون کر رہا ہے، ہم اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، رب جانتا ہے، رب جانتا ہے۔ ہم جس نیت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ، جس سوچ کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ، جس توقع کے ساتھ، جس امید کے ساتھ یہاں آئے ہیں، رب وہ بھی جانتا ہے، رب وہ بھی جانتا ہے۔ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تساں باؤ یا نہ باؤ، اساں باؤ یا نہ باؤ، وہ اتھا جڑا کیا نا اندر، اساں باؤ یا نہ باؤ، وہ اتھا جڑا کیا جاننا۔ تم اپنی باتوں کو ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، رب سینوں کی پوشیدگیوں کو جاننے والا ہے، رب نیتوں سے واقف ہے، رب سوچوں سے واقف ہے، رب جانتا ہے کہ کون کیا نیت لے کر، کیا ارادہ لے کر، کیا سوچ لے کر، کیا طلب کرنے یا کیا گوانے کے لیے فلاں جگہ پر آیا ہے۔ اور ہم سب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، رب کے گھر میں بیٹھا جائے تو خیرات سمیٹی جاتی ہے، غلاظت نہیں بکھیری جاتی۔ یہاں محبتوں کا درس ملتا ہے، عقیدتوں کا درس ملتا ہے۔ یہاں سے سمیٹنی ہے تو رب کی رحمت سمیٹنی ہے، یہاں سے سمیٹنی ہے تو مصطفیٰ کی محبت سمیٹنی ہے، یہاں سے سمیٹنا ہے تو اصحاب رسول کا عقیدہ سمیٹنا ہے، یہاں سے سمیٹنا ہے تو آل رسول کا ایمان سمیٹنا ہے۔ کیونکہ یہ سارے سلسلے جب ملتے ہیں انسان کامل مسلمان بنتا ہے، اور جو کامل مسلمان ہوتا ہے اس کا ایمان بھی سلامت ہوتا ہے، عقیدہ بھی سلامت ہوتا ہے، دنیا سے بھی بری ہوتا ہے، قبر سے بھی بری ہوتا ہے، اور حشر میں رب کے دربار میں بھی وہ سرخرو ضرور ہوگا، سرخرو ضرور ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ یہ محفل میلاد، یہ محفل میلاد، یہ بھی دیکھیں نا اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے، ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ دکھ ہو، سکھ ہو، خوشی ہو، جو بھی ہو، ہم مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے نام پہ محفل سجاتے ہیں۔ وہ ختم ایصال ثواب کا ہو، کوئی محفل ہو، کوئی شادی بیاہ ہو، ہم جب شکر رب کا ادا کرتے ہیں کہ رب کائنات تیرا شکر ہے، تیرے محبوب کی محفل سجائے بیٹھے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور رب کی جب نعمت پاتے ہیں نا، ہم اس نعمت کو نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب تیرے نبی کی وجہ سے یہ میسر ہوئی، تیرے نبی کا میلاد منائیں گے، تیرے نبی کا میلاد منائیں گے۔ تو سامعین وقار دیکھیں رب کی کتنی کرم نوازی، کام کچھ بھی ہو، دکھ میں ہوں، سکھ میں ہوں، جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، جب رب عطا کرتا ہے پھر اپنے مصطفیٰ کی تعریفیں کرنے والوں کے صف میں ہمارا نام بھی درج کر دیتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، بڑے خوبصورت حضرات نے، محترم سلطانی صاحب، چشتی صاحب، تمام حضرات نے بڑی خوبصورت حاضریاں پیش کی، محترم سعید صاحب نے، انصر صاحب نے، گلزرین صاحب نے بڑی خوبصورت ہمارے کانوں میں ایسے رس گولے، ایسی شیرینی گولی، ایسے خوبصورت الفاظ سے ہمارے سینوں کو منور کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں ایک عجیب محبت، ایک عجیب کیفیت۔ لیکن یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے کہ جب تک محفل میں بیٹھے ہیں کیفیات میں مبتلا رہتے ہیں، کیفیات میں گم رہتے ہیں، لیکن جب محفل ختم ہوئی، محفل سے اٹھ کر گھر میں چلے گئے، وہ کیفیات کہاں چلی جاتی ہیں، وہ کیفیات کہاں چلی جاتی ہیں؟ آخر بات کیا ہے، آخر یہ ہے کیا، آخر یہ ہے کیا؟ سامعین ذی وقار ایک بات یاد رکھیے، جب تک
اقبال نے کہا تھا نا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل ہیں تارک قرآن ہو کر۔ جب ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں اس وقت ہماری روح تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، ہماری روح تڑپنا شروع ہو جاتی ہے۔ روح کیوں تڑپتی ہے؟ روح کو اپنی اصل یاد آتی ہے، روح کو اپنی اصل یاد آتی ہے، اپنا مرکز کی طرف وہ نکلنا چاہتی ہے، لیکن موت کا پہرا، جسم کا یہ پنجرا اسے نکلنے نہیں دیتا، کیونکہ وقت مقررہ نہیں آیا، وقت مقررہ نہیں آیا۔ سامعین ذی وقار، اب اس وقت مقررہ کا انتظار کیوں کریں؟ اس وقت مقررہ کا انتظار کیوں کریں کہ روح نکلے گی تو اللہ کی طرف جائے گی، زندہ بھی تو اللہ کی طرف رخ کر سکتا ہے، زندہ بھی تو اللہ کی طرف پلٹ سکتا ہے۔ کیوں نہ زندگی رہتے ہوئے رب سے تعلق قائم کر لیں۔ ایک چھوٹا سا تجربہ کر کے دیکھیے گا، جس دن دھوپ صحیح تیز ہوئی نا، دھوپ صحیح تیز ہوئی، اپنے سائے کو پکڑنے کی کوشش کیجیے گا، اپنے سائے کو پکڑنے کی کوشش کیجئے گا۔ سایہ ہاتھ میں جیسے ہی آپ چلیں گے وہ آگے چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہی مثال ہے دنیا کی، جب آپ دنیا کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، یہ آگے بھاگے گی۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا کیا ہے؟ ذرا رخ کو پھیر کے پھر چلنا، وہی سایہ آپ کے پیچھے چلے گا، وہی سایہ آپ کے پیچھے چلے گا۔ یہی مثال کائنات کی ہے، یہی مثال دنیا کی ہے کہ آپ دنیا سے منہ پھیریں، دنیا والا، دنیا کا رب، اس کی طرف منہ پھیریے، یہ دنیا آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ والوں نے کیا کیا؟ نہ ان میں سے کسی کے 4 ہاتھ تھے، نہ 2 سر تھے، نہ کوئی اس طرح کا معاملہ تھا، وہ بھی انسان ہی تھے، وہ بھی انسان ہی تھے۔ ہم بھی وہی انسان ہیں جن کے لیے رب نے قسمیں فرمائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رب نے قسمیں فرمائی۔